افغان طالبان کے ہاتھوں میں امریکی ساختہ جدید ہتھیاروں کی موجودگی پاکستانی سیکورٹی اداروں کے لیے ایک نیا چیلنج بن چکی ہے۔ حالیہ پاک افغان سرحدی جھڑپوں نے اس حقیقت کو ایک بار پھر نمایاں کر دیا ہے کہ طالبان نہ صرف اپنی گوریلا جنگی صلاحیت برقرار رکھے ہوئے ہیں، بلکہ اب وہ جدید امریکی فوجی ساز و سامان کے ساتھ بہتر تربیت یافتہ پاکستان دشمن ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں پر بھی انحصار کر رہے ہیں۔ حالیہ پاک افغان کشیدگی کے دوران افغان جنگجوؤں نے نہ صرف امریکی ساختہ M16، M4، M29 لائٹ مشین گنیں استعمال کی، بلکہ روسی ساختہ پیکا M2 اور M240 جیسی ہیوی مشین گنوں اور RPG 784 راکٹ لانچر سمیت متعدد اینٹی ٹینک میزائلوں سے بھی حملے کیے۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان نے قندھار، خوست اور اسپین بولدک کے سرحدی علاقوں میں پاکستانی چوکیوں کو نشانہ بنانے کے لیے گرینیڈ لانچرز، نائٹ ویژن آلات اور لیزر سے لیس رائفلیں بھی استعمال کی۔ تاہم پاک فضائیہ کی جانب سے منہ توڑ جواب کے بعد افغان طالبان اپنی چوکیاں بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سیکورٹی ماہرین کے مطابق افغان طالبان کے پاس سابقہ افغان فوج سے قبضے میں لیے گئے ہزاروں ہلکے اور بھاری ہتھیار موجود ہیں جو امریکہ اور نیٹو افواج کے انخلا کے بعد طالبان کے ہاتھ لگے تھے۔ سیکورٹی ماہرین کے مطابق حالیہ پاک افغان سرحدی جھڑپوں کے دوران گوریلا حکمت عملی اپنائی اور مقامی مخبروں کی مدد سے گھات لگا کر ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ پاکستانی سیکورٹی فورسز پر حملے کیے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سرحدی علاقوں میں لسانی اور قبائلی روابط طالبان کو نہ صرف معلومات فراہم کرتے ہیں بلکہ نقل و حرکت اور رسد میں بھی مدد دیتے ہیں۔ تاہم پاک فضائیہ کی مربوط کارروائیوں نے افغان طالبان کے چھکے چھڑا دیے اور طالبان کے پاس مؤثر فضائی اور جدید فوجی ڈرون صلاحیت کی عدم موجودگی نے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ مبصرین کے مطابق افغانستان سے حالیہ سرحدی جھڑپوں کے دوران پاکستانی سیکورٹی فورسز نے فضائیہ اور میزائل نظام کے استعمال سے طالبان کو مؤثر جواب دیا، جس کی وجہ سے افغان طالبان جنگ بندی کے لیے ترلے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق پاکستان نے ٹارگیٹڈ فضائی کارروائیاں کی جن کا اصل مقصد طالبان کی تنصیبات کو مکمل تباہ کرنا نہیں بلکہ سرحدی علاقوں میں ان کی نقل و حرکت کو محدود کرنا تھا۔ دفاعی ماہرین کا ماننا ہے کہ افغان طالبان کی سب سے بڑی کمزوری ان کی فضائی صلاحیت کی کمی ہے۔ اگرچہ ان کے قبضے میں کچھ امریکی بلیک MI-17 اور MD-530 ہیلی کاپٹر موجود ہیں، مگر تکنیکی خرابیوں اور تربیت یافتہ عملے کی کمی کے باعث وہ انہیں جنگ میں استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ اسی طرح طالبان کے پاس جدید فوجی ڈرونز بھی موجود نہیں اور وہ زیادہ تر کمرشل یا نگرانی کے لیے بنائے گئے چھوٹے ڈرون استعمال کرتے ہیں جو جنگی لحاظ سے غیر مؤثر ہیں۔ ماہرین کے مطابق کچھ عرصہ قبل طالبان حکومت نے بگرام ایئر بیس پر اپنی فوجی پریڈ میں اسکڈ میزائل، ہاؤٹرز توپیں اور سوویت دور کے راکٹ لانچرز کی نمائش کی تھی۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ ان ہتھیاروں میں سے بیشتر تکنیکی طور پر ناقابل استعمال ہیں۔ یہ ہتھیار 3 دہائیوں سے افغان پہاڑوں یا گوداموں میں زنگ آلود پڑے ہیں اور ان کی مرمت یا عملی بحالی ممکن نہیں۔ مبصرین کے مطابق پاک افغان حالیہ سرحدی جھڑپوں نے یہ واضح کر دیا کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات تیزی سے بگڑ رہے ہیں۔ پاکستان طالبان کو اپنی سرزمین پر سرگرم TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بناتا ہے، جبکہ طالبان حکومت پاکستانی حملوں کو اپنی خود مختاری کے خلاف ورزی قرار دیتی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دوحہ اور استنبول مذاکرات کے باوجود کشیدگی میں کمی نہیں آئی۔ ماہرین کے مطابق اگر طالبان نے اپنی فوجی تنظیم کو منظم کرنے کی کوشش کی تو خطے میں طاقت کے توازن پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تاہم فی الحال پاکستان کی فضائی اور تکنیکی برتری واضح ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق افغان طالبان کے پاس اگرچہ امریکی ساختہ جدید اسلحہ موجود ہے مگر وہ اب بھی روایتی گوریلا فورس کی سطح پر ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔